سیاسی حالات کا بگڑنا، لوگوں کی جان اور مال کا خطرہ، یہ بھی فتنہ ہے۔ اس کو بھی فتن کہا جاتا ہے، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ جان مال کا نقصان ہوتا ہے، ماب لنچنگ یا اسی طرح سے سول وار یا اسی طرح سے ٹیررزم، یہ ساری فتنے ہیں۔ اس سے لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے اور لوگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، کمیونل ماحول پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، نہیں وہ اپنا نہیں، وہ پرایا، وہ دوسرا ہے۔ انسان بعض اوقات اپنی انسانیت کھو دیتا ہے۔ سیاست داں آتے ہیں، بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں، بھاشن بازی کر کے لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں، لوگوں میں جماعتوں اور مسلکوں کی بنیاد پر دشمنیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب فتنہ ہے۔ بعض اوقات انسان اپنا دین تو دین، اپنی انسانیت بھی کھو دیتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ جو جانور نہیں کرتا وہ انسان کرتا ہے، جو جانور نہیں کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے۔ شیر کو کھاتا ہے، سوچیے، آپ دیکھیں گے کہ یعنی اتنا زیادہ انسان گر جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كانت الفتنة بین المسلمین فاتخذ سیفا من خشب، کہ اگر مسلمانوں میں اسلامی حکومت ہے یا اسلامی معاشرہ ہے، اگر آپس میں جنگ جاری ہو جائیں، مت لڑو آپس میں، بلکہ کیا کرو، تم تلوار اپنی لکڑی کی بنا لو۔ یہ نہیں کہا کہ جا کے لکڑی کی بنائے تلوار، کیا مطلب ہے؟ لڑو مت، ایک دوسرے کی جان کے دشمن مت بنو۔ تو یہ بھی جو ہے جنگی حالات بھی سماج میں لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دیتے ہیں، اور یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک فتنہ گمراہی والا اہل باطل ہے، چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہو، دین کے میدان میں ہو یا کسی اور میدان میں ہو۔ گمراہ کرنے والے لوگ جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، کوئی آدمی ہے لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، یہ صحیح ہے، شرک میں بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی حلال کو حرام ثابت کرتا ہے، کبھی حرام کو حلال ثابت کرتا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ثابت کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، لوگوں کی پسند کے فتوے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی سماج برباد ہوتا ہے۔ کبھی سیاست داں ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، سماج کا مکھیا ہوتا ہے، وہ بکاؤ ہوتا ہے، ایسا آدمی بااصول نہیں ہوتا ہے، بے اصول آدمی ہوتا ہے۔ یہ اپنے فائدے کے لیے سماج کو برباد کر دیتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے سماج کو داؤں پہ لگا دیتا ہے، ملک کو داؤں پہ لگا دیتا ہے، اپنی پوری کمیونٹی کو، اپنی قوم کو داؤں پہ لگا دیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ ایسے لوگ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ آج حالات کیا بنے ہوئے ہیں؟ یہی حالات ہیں۔ جتنا کمیونلزم آج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے اس سے پہلے ایسا ماحول نہیں تھا۔ آدمی ایک دوسرے کے دین دھرم کو دیکھ کے اس کے ساتھ دوستی دشمنی کر رہا ہے۔ بلا شبہ دین بنیاد ہے محبتوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے وہ کون سا دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کے اپنے ہیں، آپ اس سے اپنے تعلقات قائم کرو، لیکن رحم سب کے لیے ہونا چاہیے، رحمت کا سلوک سب کے لیے ہونا چاہیے۔ آج انسانیت سے سیاست دانوں نے، بدقسمتی سے ہمارے سیاست دانوں نے ہمارے اپنے ملک کے افراد کے دلوں سے گویا کہ رحم چھین لیا ہے۔ آپ بتائیے رحم ہو رہا ہے؟ بے رحمی کتنی عام ہو گئی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، یعنی ماحول ہی بنا ہوا ہے، اتنا کمیونل ہیٹرڈ بن گیا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے بھائی اگر کہیں کسی علاقے میں جھگڑا ہو جائے، میں پولیس کے ہاتھ میں چلا جاؤں یہ مجھ کو زیادہ سیف ہے بجائے اس کے کہ میں کراؤڈ کے ہاتھ میں جاؤں۔ ہے کہ نہیں آج حالات ایسے کہ ایک آدمی بھیڑ کے ہاتھ میں پھنس جائیں، ان کے ہاتھ میں چلا جائیں، یہ زیادہ خطرناک ہے، اس کے اوپر کیس ہو کہ پولیس اس کو اٹھا لے، یہ سیف ہے۔ اتنا زیادہ خوف آدمی کو اس سے پہلے نہیں تھا۔
لیکن آج حالات ایسے بنے ہوئے ہیں. یہ جو حالات ہیں اس کو بدلنا چاہیے. نفرت کو نفرت سے آپ نہیں ختم کر سکتے، اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. جہالت کی وجہ سے یہ سب پیدا ہوا ہے. جہالت کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھے لکھے ہوں گے تو آدمی سمجھدار ہوتے ہیں. دنیا کا پڑھا لکھا کوئی قیمت نہیں. انسانیت کا سبق پڑھانا پڑے گا. انسانیت کا سبق پڑھانا پڑے گا. یہ بتانا پڑے گا کہ ایک انسان میں انسانیت اور ہمدردی ہونی چاہیے. اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر ایک غیر مسلم بھی ہے وہ بھی انسان ہے، بلکہ جانور کا خیال رکھنا اسلام میں بتایا گیا ہے. جانور کا خیال رکھنا اسلام میں بتایا گیا ہے. ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، کتا دیکھا اس نے، پانی نہیں مل رہا اس کو، کنویں کے اطراف زبان لٹکی ہوئی ہے، بھوکا پیاسا ہے. اس آدمی نے دیکھا مجھ کو پیاس لگی تھی، میں کنویں میں گیا، وہاں سے پانی لا کے میں نے پیا. جیسے مجھ کو پیاس کی تکلیف ہو رہی تھی، یہ جو جانور ہے کتا ہے اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. جیسے پیاس کی تکلیف مجھ کو تھی اس کو بھی ہے. واپس سے کنویں میں گیا، واپس سے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی لیا، دانت میں پکڑ کے اوپر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی مغفرت کر دی، معاف کر دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا. اس کو بتائیے ایک جانور کے ساتھ سلوک ہے، انسان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ پھر بھلے وہ مسلمان ہو، وہ کوئی غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو یا فلانا کوئی بھی ہو، کوئی مطلب نہیں اس سے. ایک جانور کے ساتھ سلوک ہے تو انسان کے ساتھ کتنا ہونا چاہیے. لیکن یہ سب کو سکھانے کی ضرورت، صرف مسلمان کو نہیں. اسلام کی تو ہے ہی تعلیم، یہ سب کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہر سماج کا بڑا آدمی اگر یہ سبق اپنے لوگوں کو سکھائیں تو ہمارا سماج اچھا بن سکتا ہے. تو غلط لیڈر جو ہیں یہ سماج کو برباد کر دیتے ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، دھارمک، یا پھر وہ سیاسی اعتبار سے ہو، پولیٹیکل. تو ایسے لوگ سماج کو برباد کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. بعد کے دور میں ایسے دجال کذاب آئیں گے، دھوکے باز، جھوٹ بولنے والے، لوگوں کے بیچ میں بات کرنے والے ایسے لوگ آئیں گے جو تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو تم نے پہلے سنی نہیں ہوں گی، تم نے بھی نہیں، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار ان سے بچ کے رہنا. لا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں وہ تم کو بھٹکا نہ دیں، کہیں وہ تم کو کنفیوز نہ کرتے ہیں، فتنے میں نہ مبتلا کرتے ہیں. ایسے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے ہوں یا نئے نئے فتوے دینے والے ہوں یا نئی نئی آئیڈیالوجیز پیش کرنے والے ہوں یا سماج میں نئے نعرے دینے والے ہوں جس سے سماج برباد ہوتا ہے، نئے خواب دکھانے والے ہوں، نئے نئے خواب دکھا کے بھی لوگوں کو خریدا جاتا ہے. نہیں، ان کے دھوکے میں مت آؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ. ایسے لوگوں کی بات مان کے تم یا تو گمراہ ہو جاؤ گے یا تو کنفیوز ہو جاؤ گے. تو یہ ایسے لوگوں سے ہم کو بچنا چاہیے. تو یہ فتنے ہیں، ان سے ہم کو بچنا چاہیے اور اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو دیندار بنا کے آخرت میں کامیاب ہونے والا بنانا چاہیے. اپنے سماج کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. ماحول کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے، بگاڑنے کی نہیں. تو یہ فتنوں کا دور ہے، برا دور ہے، بہت تباہی مچی ہوئی ہر طرف، ہر اعتبار سے. ہم کو چاہیے کہ اس تباہی کے دور میں ہم اپنے آپ کو گندگی سے بچائیں، گمراہی سے بچائیں، برائی سے بچائیں. یہ نہیں کہ برے ماحول میں برا بننا پڑتا، نہیں، یہ کوئی اصول اور قانون نہیں ہے. چاہے کتنا ہی ماحول بگڑ جائے، ہم کو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بچ کے جینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماحول کو سدھارنے کی، اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.